الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نیک فطرت انسان کا اصلی جوہر لطافت طبع، رقیق القلب اور اثر پذیری ہے۔ انہی کے ذریعے سے وہ انسان واعظ و نصیحت، تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ ایک لطیف الفطرت اور رقیق القلب اور اثر پذیر آدمی کے لیے دعوت حق کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے، اور ایسے گروہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سعید کے لقب سے بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایسا گروہ سعید لوگوں کا گروہ ہوتا ہے، نیک بخت لوگوں کا گروہ ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو سعید لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں، وہ جنت کے اندر ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو سنگ دل ہوں، جو غلیظ القلب ہوں، ان کے اوپر بڑے بڑے معجزات بھی اثر انداز نہیں ہوتے۔ اور ایسے گروہ کو قرآن مجید فرقان حمید نے شقی کے لفظ سے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا گروہ شقی لوگوں کا گروہ ہے، بدبخت لوگوں کا گروہ ہے۔ ان کے متعلق ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو شقی القلب ہیں، بدبخت لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ دوزخ کے اندر ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سنا تو ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ قرآن مجید کی آیات نے ان کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور بعض ایسے تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے اخلاق کو، عادات کو، اطوار کو دیکھا تو وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا پھر اسلام قبول کیا، اور ان میں سے بعض ایسے خوش نصیب تھے جو صرف حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پہنچے، حضور کی زیارت کرنے کے بعد مشرف با اسلام ہو کر صحابیت کے مرتبہ پر فائز ہو گئے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیکھیے، آپ گھر سے نکلتے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کریں گے، لیکن قرآن مجید کی آیات کو آپ سنتے ہیں تو ان کو سن کر ان کے دل پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ دل نور ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی سے قرآن مجید کے معجزانہ اثر کا ذکر سنا، اور اس نے آپ کے دل کے اوپر ایسا گہرا اثر چھوڑا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سنی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب یہ آیہ مبارکہ سنی تو اس کے بعد کا واقعہ آپ خود بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا اثر میرے دل پر یہ ہوا، فذالک حین استقر الایمان فی قلبی واحببت محمد۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب میرے دل کے اندر ایمان جاگزیں ہو گیا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرنے لگا۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مجید سنا، تو جب سنا تو ان کے دل کے اوپر اثر ہو گیا، اور اسی قرآن مجید سننے کی برکت سے آپ مشرف باسلام ہو گئے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اعرابی تھا، اور آ کر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریوں کا مطالبہ کیا، اور بہت ساری بکریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگی، تو حضور نے جو اس کا سوال تھا وہ پورا کر دیا۔ تو وہ حضور کی فیاضی اور سخاوت سے اس قدر متاثر ہوا کہ واپس جا کر اپنے قبیلے کے اندر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ان کو کہا جائے، جو سوال کیا جائے وہ عطا کرتے ہیں، تو اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی باپ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت حارث بن عبد العزیٰ جب وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ لوگوں کو مر کر دوبارہ جینا ہوگا۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے تو حضور سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ یہ کہتے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جس وقت یہ دن آئے گا تو میں ہاتھ سے پکڑ کر آپ کو بتاؤں گا جو کچھ میں کہتا تھا سچ کہتا تھا۔ تو اس وقت ان کے دل پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ مبارکہ آپ نے اپنی زبان اقدس سے نکالے تھے ان کا اس قدر گہرا اثر ہوا کہ وہ عمر بھر کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا قیامت کے دن مجھے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا